فروخ شراز CEO ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری، اس میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ بلو ورڈ سٹی کی فائل کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوگا، اس میں کتنی جو فیس ہے وہ آپ کو چارج ہوگی۔ ناظرین، یہ آج کا ایسا ٹاپک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیلٹنگ ہو چکی ہوئی ہے جنرل بلاک میں، اور یہ ہے کہ اب کمپنی جو ہے، سوسائٹی جو ہے وہ اب پوزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پوزیشنز آتی جائیں گی، جیسے جیسے بیلٹنگز ہوتی جائیں گی، تو یہ ہر بندے کی پھر ریکوائرمنٹ ہوگی، بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ پلاٹ خریدے ہوئے ہیں۔ تو ونس جب ان کو بیلٹنگ ہو جائے گی، جب ان کو پوزیشن دے دی جائے گی، تو پھر obviously یہ سیل اور پرچیز کا جو پروسیس ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جب آپ سیل اور پرچیز کا پروسیس کریں گے تو پھر آپ کو یہ حتمی بات ہے کہ آپ کو ٹرانسفر آف اونرشپ بھی کروانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ والی ویڈیو جو ہے یہ تمام حضرات کے لیے بہت ضروری ہوگی، بیکاز اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ کے اوپر آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو فیس کتنی چارج ہوگی۔ سب سے پہلا سیکشن ہم یہ والا کریں گے کہ فیس کتنی چارج ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اس کے پروسیس کی بات کریں گے، اور جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوگی ساتھ میں ہم وہ بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں 3 مرلہ کی یا 3.5 مرلہ کی، تو اس کی ابھی تک ٹرانسفر اونرشپ جو ہے کمپنی نے وہ الاؤ نہیں کی ہے، یہ ابھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری جو کٹنگ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کٹنگ ہے 5 مرلہ جنرل بلاک کی۔ 5 مرلہ جنرل بلاک جو ہے بالکل اس کی ٹرانسفر آف اونرشپ ہو سکتی ہے، اور اس کی جو ٹرانسفر فیس ہے وہ ہے 10,000 روپیز۔ ہم آپ کو آگے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے یہ فیس کیسے ڈپازٹ کروانی ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اگر اس کے بعد ہم جنرل بلاک کے 10 مرلہ کی بات کریں، اور 10 مرلہ کی جو ٹرانسفر آف اونرشپ ہے وہ ہے 15,000 روپیہ۔ ناظرین، ہم جو سب سے زیادہ کٹنگز یوز ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ کٹنگ کی سیل اور پرچیز ہوتی ہے، ہم آپ کو ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک اور ساتھ میں ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اگر آپ اوورسیز بلاک کے 7 مرلہ کی جو ہے فائل اس کو ٹرانسفر کروانا چاہیں گے تو اس کی ٹرانسفر آف اونرشپ جو ہے اس کی جو فیس چارج ہوتی ہے وہ آپ کو 14,000 روپیہ چارج ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ بڑھتے ہیں اس سیکشن کی طرف کہ یہ والی فیس جمع کیسے ہوگی۔ تو ناظرین، جو بھی شخص، جو بھی سیلر اس کو جو ہے سیل کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی جو فیس ہوگی وہ بینک میں جمع ہوگی، یہ آپ کیش کی صورت میں جمع نہیں کروا سکتے۔ آپ کمپنی کے آفس میں آنے سے پہلے کمپنی کا جو آفیشیل بینک اکاؤنٹ ہے، جو کہ UBL میں بھی ہے اور میزان بینک میں بھی ہے، جب آپ کے پاس فائل آتی ہے تو فائل کے اوپر باقاعدہ واؤچرز ہوتے ہیں، ان واؤچرز کے اوپر ان کے بینک اکاؤنٹ نمبرز بھی دیے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان بینک اکاؤنٹ نمبرز پہ جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جو ہی آپ یہ والی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ کروا دیں گے بینک میں، تو اس کے بعد جو آپ کے پاس بینک رسیٹ ہوگی، یہ والی آپ نے بینک رسیٹ لے کے ساتھ میں اوریجنل فائل لے کے اور ساتھ میں اوریجنل CNSE، یہ چیزیں جو ہیں وہ لے کے آپ نے بلو ورڈ سٹی کے آفس میں آنا ہوگا۔ یہاں پہ ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بندہ سیلر ہے اس کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ سیلر کی موجودگی کے بغیر یہ والا ٹرانسفر آف اونرشپ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ جو پرچیزر ہے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، پرچیزر اگر موجود نہیں بھی ہے، وہ اپنے کسی آدمی کو، کسی شخص کو، کسی بندے کو بھی بھیج دیتا ہے تو وہ کام چل جاتا ہے، بٹ سیلر کا ہونا ضروری ہے، بیکاز اس کے نام سے فائل اتر رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر البتہ کوئی شخص یہاں پہ نہیں ہے، ابراڈ میں ہے، تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا پروسیس ڈیفرنٹ ہے۔
اس پروسیس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو پاور آف اٹارنی جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. پاور آف اٹارنی کا ایک اپنا پروسیس ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہاں سے مطلب جو ایمبیسیز ہوتی ہیں جس کنٹری میں وہ رہتا ہے اس کا جو ہے وہاں سے ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر پاکستان کی ایمبیسی سے ویریفیکیشن ہوتی ہے, اینڈ دین پھر وہ پاور آف اٹارنی جو وہ پاکستان میں آتی ہے. یہ ایک لمبا ایک پروسیس ہے. یہ اس کا پورا ڈیٹیل میں اگر کسی کو وہ چاہیے ہوگا تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کمپنی کے جو ہیلپ لائن نمبر ہے UN نمبر جو ہے آپ اس کے اوپر کال کر کے باقاعدہ تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ کمپنی کا جو نمبر ہے وہ کہاں سے ملے گا, تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس بندے نے یہ فائل ٹرانسفر کروانی ہے, جو بندہ سیلر ہے اس کے پاس فائل موجود ہوتی ہے. اس فائل کے اوپر کمپنی کے تمام نمبرز جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے, غور کیجئے گا, اس میں لاہور ہیڈ آفس کا نمبر بھی لکھا ہوگا, اس پہ اسلام آباد کا ہیڈ آفس کا نمبر بھی لکھا ہوگا. تو ناظرین, آپ کو جس بھی مطلب ہیڈ آفس میں آپ کال کرنا چاہیں آپ وہاں پہ کال کر کے باقاعدہ آپ اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. ایک اور چیز ناظرین, کہ جب بھی آپ فائل کو ٹرانسفر کروائیں گے اس میں ایک دو چیزوں کا آپ نے خیال جو ہے وہ ضرور رکھنا ہے. پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو فائل آپ جس بندے سے خرید رہے ہیں کیا اس بندے کے نام پہ یہ فائل موجود ہے. اگر تو اس بندے کے نام پہ فائل موجود ہے تو آپ کا پہلا چیک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, پہلا چیک مارک اوکے ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جو فائل آپ خرید رہے ہیں اس فائل میں آج تک پیمنٹ کتنی جمع ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا. یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لیجر سے ملیں گی. یہ لیجر دیکھنے کے دو تین طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی کی ایپ کے تھرو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. سیلر نے اگر یہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے تو وہ اپنا بلو ورڈ سٹی کی ایپ کے اوپر جائے گا, وہاں پہ جا کے وہ سارا لیجر اپنا دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کمپنی کے آفس سے بھی یہ والی ساری انفارمیشن لینا چاہیں گے تو آپ کو کمپنی آفس سے بھی یہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ ٹرانسفر کرنے سے پہلے, ٹرانسفر کروانے سے پہلے آپ لیجر نکلوا لیں. لیجر نکلوا کے چیک کر لیں کہ آپ جو لے رہے ہیں فائل اس میں کتنی پیمنٹ جا چکی ہوئی ہے اور کتنی پیمنٹ ابھی ڈیو ہے. اس کے علاوہ جو بندہ آپ کو فائل سیل کرنے کے لیے آیا ہے اس بندے کی پریزنس اور اس کا اوریجنل شناختی کارڈ اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ناظرین, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں جس میں بینک رسیٹ ہو گئی, اوریجنل فائل ہو گئی, اوریجنل بندے کی پریزنس ہوگی سیلر کی, اور اس کے علاوہ سیلر کا اوریجنل شناختی کارڈ, یہ ساری کی ساری چیزیں لے کے آپ کو آفس آنا ہوگا بلو ورڈ سٹی کے. یہاں پہ جو کلیریکل سٹاف ہوگا وہ سارا آپ کی رہنمائی کرے گا. وہ کیا کریں گے کہ جو چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کریں گے ان کے مطابق وہ آپ کا پورا ایک کیس تیار کریں گے. اس میں باقاعدہ آپ کا ایک ایفیڈیوٹ بھی لگتا ہے. ایفیڈیوٹ مطلب اسٹامپ جسے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں, کہ وہ بھی لگے گا جس میں سیلر اور جو پرچیزر ہے اس کا ایگریمنٹ بھی سائن ہوتا ہے, جس میں سیلر یہ بتاتا ہے کہ جی میں یہ والی فائل اتنے مرلہ کی ہے, میں اس کا یہ رجسٹریشن نمبر ہے, یہ میرے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے, میں اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں فلاں بندے کے نام پہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ کی اسٹامپ پیپر کے اوپر, ایفیڈیوٹ کے اوپر درج ہوں گی. آپ کو ناظرین اس میں کچھ نہیں کرنا ہوگا. یہ سارا کام جو ہے آفس میں بیٹھا ہوا جو کلیریکل سٹاف ہوگا, جو ٹرانسفر آفیسر ہوگا, وہ سارا کام وہ خود کرے گا. آپ نے صرف جو چیزیں پرووائڈ کرنی ہے وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہوئی ہیں. بس صرف آپ وہ چیزیں پرووائڈ کریں گے, باقی کا کام جو ہے وہ کلیریکل سٹاف کا ہے. ناظرین, جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی, سارے سگنیچرز وغیرہ ہو جائیں گے, جس میں سیلر کے سگنیچر بھی ہو جائیں گے, اس کے بعد پرچیزر کے سگنیچر بھی ہو جائیں گے, اور جو ٹرانسفر آفیسر ہے ان کے سگنیچر بھی ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ریسیونگ دی جائے گی بلو ورڈ سٹی کی طرف سے. وہ ریسیونگ آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے. ناظرین, ہوگا یہ کہ اب آپ کی فائل جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے کے لیے ہیڈ آفس میں چلی جائے گی لاہور میں. اب وہاں سے 2 سے 2.5 مہینے کا ٹائم درکار ہوتا ہے, سم ٹائم یہ 3 مہینے کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے, بٹ آپ اپروکسیمیٹلی یاد رکھیں کہ 2 سے 3 مہینے کا ٹائم درکار ہوگا. 2 سے 3 مہینے کے درمیان میں آپ کی فائل جو ہے وہ آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو کے کمپیوٹرائزڈ بن کے واپس آ جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جائیں گے اسی آفس میں جس آفس میں آپ نے یہ اپنا کیس سبمٹ کروایا تھا. جو ریسیونگ آپ کو دی ہوگی وہ ریسیونگ آپ وہاں پہ دکھائیں گے اور اپنی فائل کو آپ کلیکٹ کر لیں گے. ناظرین, یہ والا پورا پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت آپ اپنی فائلز کو ایک آدمی کے نام سے, ایک شخص کے نام سے
दूसरे शख्स के नाम के ऊपर ट्रांसफर करवा सकते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपकी काफी सारे सवालात जो हैं उनका जवाबात मिले होंगे आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके लिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो गया होगा। नाज़रीन, हम इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।